نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس آخری پارہ سورۃ اللیل کے آخر تک ہوا تھا۔ سورۃ اللیل کے بعد ہے جی سورۃ الضحیٰ، اور سورۃ الضحیٰ کے بعد ہے سورۃ الانشراح، اور یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہوا تو مشرکین نے نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کیا کہ بس جی اب تو اللہ ناراض ہو گیا ہے، اب تو جو وحی شہی ہوتی تھی، باتیں شاتیں سب ختم ہو گئی ہیں۔ تو انقطاع وحی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم ہوا، دکھ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی اور فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ضحیٰ کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے اور تھوڑا اوپر آ جاتا ہے، دھوپ پھیلا رہا ہوتا ہے، اور رات جب چھا جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی کبھی وہی آتی ہے، کبھی مؤخر بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خفا ہو گئے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہوا ہے، بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آپ کا ہر آنے والا دن یا آنے والا وقت پچھلے وقت سے زیادہ بہتر ہوگا، اور آپ کو آپ کا رب دیتا رہے گا، اتنا دے گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں پہ ضحیٰ سے تشبیہ ہے آپ کے چہرے انور کی، اور لیل سے تشبیہ ہے آپ کی زلفوں کی۔ والضحیٰ ابھرتے ہوئے سورج سے زیادہ خوبصورت چہرے والے، اور کالی سیاہ رات سے زیادہ سیاہ زلفوں والے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے خفا ہوا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کل آپ یتیم نہ تھے کہ اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے نا تو گھر کی بارے میں ماں اس کو بتاتی ہے، بیٹا یہ چولہا ہے، یہ جناب کمرہ ہے، ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، اس چیز کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ باہر کی چیزیں والد بتاتا ہے، بیٹا ادھر روڈ ہے، ادھر دکان ہے، ادھر ہاسپٹل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ باہر کی چیزیں باپ بتاتا ہے اور گھر کی چیزیں ماں بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دونوں کو ہی اٹھا لیا، باپ کو تو پہلے اٹھا لیا، ماں کو بھی جلد اٹھا لیا، اور اعلان کیا الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ یتیم تھے اور آپ کی دونوں انگلیاں پکڑ کے ہم نے آپ کو نہیں بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہوگا۔ آپ کی تربیت تو ہم نے کی ہے نا جی۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کو آپ مت چھڑکیں، دیکھیں ہم نے آپ کو ہادی عالم بنایا، مانگنے والے کو بھی مت چھڑکیں، اور آپ کو ہم نے غنی کیا، لہذا اپنی رب کی نعمتوں کا اظہار فرمائیں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اس سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے نا، بندے کو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اچھا پہنے، صاف ستھرا رہے، فقیروں والی حید بنانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ انشراح، الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، آپ کا بوجھ ہم نے اتار نہیں دیا؟ اور پھر ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا؟ عالم بالا و پست میں تیرے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی، فرش پر نام محمد رکھا، عرش پر نام احمد رکھا، مقام محمود بنایا، جھنڈا لواء الحمد بنایا۔ ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، باقی جو حالات ہیں یہ تو آتے رہتے ہیں،
ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہاں پر ذرا آپ غور کریں جی، خاص کر پڑھے لکھے حضرات تو سمجھ آئے گی۔ العسر الف لام کے ساتھ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، اور معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں، نکرہ عام کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتوں میں العسر تنگی کو معرفہ ذکر کیا ہے، یسر جو آسانی ہے اس کو نکرہ ذکر کیا ہے۔ اب اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، میں کہہ ہوں نا کہ مجھے ایک آدمی ملا، پھر میں کہوں مجھے آدمی ملا، تو کتنے آدمی ہو گئے؟ دو۔ اور میں کہوں مجھے قاضی صاحب ملے، پھر کہوں مجھے قاضی صاحب ملے، تو دو ہو گئے قاضی صاحب یا ایک ہی ہے؟ ایک۔ جب معرفے کا تکرار کیا جائے تو بے شک 2 دفعہ کہو یا 6 دفعہ کہو ایک ہی مراد ہوتا ہے، اور جب نکرے کا تکرار کیا جائے تو وہاں جتنی دفعہ کہو گے اتنے افراد مراد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عسر کو معرفہ ذکر کیا، تنگی کو 2 دفعہ ذکر کیا، معرفے کو 2 دفعہ ذکر کرو تو ایک مراد ہوتا ہے۔ یسر کو دونوں آیتوں میں اللہ نے نکرہ ذکر کیا ہے، نکرے کو جتنی دفعہ دہراؤ اتنے مراد ہوتے ہیں۔ گویا کہ اللہ یہ کہتے ہیں اے انسان پریشان نہ ہوا کر، اگر ایک تنگی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو 2 آسانیاں بھی ساتھ آتی ہیں۔ اور اسی کو عربی کے شاعر نے یوں بیان کیا، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ جب پریشانیاں تجھے گھیر لینا سورہ علم نشرح پڑھا کر، اور سورہ علم نشرح میں ایک تنگی 2 آسانیوں کے بیچ میں تجھے نظر آئے گی۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ التین۔ تین کا معنی انجیر، تین کا معنی کیا ہے جی؟ انجیر۔ کھائی ہے کبھی؟ اچھا، کہتے ہیں ایک بندہ دکاندار تھا، انجیر کھا رہا تھا، اوپر سے مولوی صاحب آ گئے، اس نے فوراً اوپر چادر ڈال دی، مولوی صاحب کو دینی نہ پڑے، اور مولوی صاحب سے دعا سلام کی کہ بٹھا دیا، پھر مولوی صاحب کسی اور گپ شپ میں لگاؤ، کہنے لگا استاد جی کوئی تلاوت سناؤ ذرا دکان میں برکت آ جائے۔ استاد جی نے کہا جی کیوں نہیں سناتے بادشاہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزیتون وطور سینین۔ استاد جی وہ 3 رہ گیا، استاد کا 3 چادر تھلے آیا تھا، چادر ہٹسی تو پھر 3 تو تلاوت شروع ہو سی۔ مولوی کو بادشاہ کون چھپا سکتا ہے چیزیں؟ مولوی نے ختم والے دن کہا نہیں ہے جو جو کھانے بنائے سامنے رکھو، کہا ہے نا؟ کس طرح لائن لگایا جناب، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھنی، سمجھ آئی؟ تاکہ پتہ تو چلے کیا کیا پکایا انہوں نے۔ ویسے کدھر بتاتے ہیں جی، مولوی کو کون بتاتا ہے؟ مولوی نے کہا بابے نورن دعا تے درود تاں پہنچنا ہے جے کھانا سارا میرے سامنے ہویا تھا، سمجھ آئی؟ جے کوئی چیز میری نظر تو باہر رہ گئی تو پھر گلہ نہ کرو، سمجھ آئی؟ پھر ثواب شواب کوئی نہیں کو پہنچنا۔ والتین، میں ذمہ وار کوئی نہیں، پھر اللہ ہی حافظ نے۔ پھر والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، طور سینین اور طور پہاڑ کی قسم، اور اس شہر امین یعنی مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مفسرین فرماتے ہیں 4 جگہوں کی قسمیں کھا کر 4 شخصیات مراد ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور مکہ سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ہستیوں کو دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو رب نے کتنا خوبصورت بنایا۔ انسانوں میں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، انسانوں کو کتنا خوبصورت بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو انسانوں میں سے بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو انسانوں میں سے بنایا۔ انسانیت کا حسن دیکھنا ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، محمد بشر لا کالبشر بل ہوا کل یاقوت فی الحجر، جیسے پتھر تو اور بھی ہیں، یاقوت بھی پتھر ہے، یاقوت کا مقابلہ دنیا کا کوئی پتھر نہیں کر سکتا، محمد کا مقابلہ کائنات کا کوئی انسان نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے مقام تو انسان کا بڑا اونچا تھا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، جب اپنے مقام کو چھوڑا تو پھر بہت نیچے بھی چلا گیا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ العلق، پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ کے نبی غار حرا میں تھے، جبرائیل آ گئے، اقرا پڑھیے۔ ماں نبی قہرین، میں کیسے پڑھوں بھائی، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے بغل میں لیا، کھینچا، پھر کہا اقرا
آپ نے پھر وہی جواب دیا، تیسری مرتبہ بھیج کر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ نسخہ اللہ نے دیا قرآن پاک والا، اور مولانا الطاف حسین حالی نے کہا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ہی کیمیا ساتھ لایا، جسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ تھا کرنوں سے جال چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اس میں آگے ابو جہل بے ایمان کا ذکر ہے، جو آجی حج کے لیے گئے ہیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، اللہ حرمین کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ تو لیٹرینیں مشہور ہیں ابو جہل والی لیٹرینیں ہر حاجی کی زبان پہ، بعض حاجی تو زیادہ کوشش کرتے ہیں ادھر ہی جائیں، میں کہا کیوں کہ ابو جہل نہ ضد ہے اتنے جاتے، آپ بھی ادھر جاتے تھے، بالکل ٹھیک کرتے تھے، ہاں وہی نا ابو جہل والا دفتر خارجہ۔ تو ابو جہل کا گھر وہاں تھا اور نبی پاک کا گھر اس سے تھوڑا آگے تھا۔ اللہ کے نبی گھر سے نکلتے بیت اللہ کی طرف، یہ آگے تھندار بن کے کھڑا ہو جاتا، کہاں جا رہے ہو جی؟ بیت اللہ جا رہے، نہیں جانے دیتا میں آپ کو۔ اللہ نے فرمایا ارائیت الذی ینہا، اس بدبخت کو دیکھو جو روک رہا ہے، عبدا اذا صلی، میرے بندے کو جب نماز کے لیے جاتا ہے تو روکتے، اللہ کے گھر سے جو روکے اس سے بڑا ظالم کوئی ہے؟ فرمایا کوئی نہیں، ہرگز ان قریب ہم اس کو کھینچیں گے، اور پھر یہ بلائے کون اس کی مدد کے لیے آتا ہے، پیشانی سے کھینچیں گے اور اس کو ذلیل کریں گے۔ پھر اللہ نے کیا بھی۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ تمہیں کیا معلوم وہ عزت والی رات کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، فرشتے اترتے ہیں، سارے حکم لے کر آتے ہیں، یہ رات سلامتی والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے، بینہ کھولنے والی، بیان کرنے والی۔ دیکھو جی اندھیرا ہو نا کمرے میں تو کوئی پتہ نہیں چلتا ستون کدھر ہے، ڈیسک کہاں پڑا ہوا ہے اور الماری کس طرف ہے۔ جب لائٹ آن ہو جاتی ہے تو ہر ایک کی پہچان ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اندھیرا تھا، اہل کتاب کون ہے، مشرک کون ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں تھا۔ آپ نے ایسی شمع روشن کی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، واضح روشن دلیل آئی، ہر ایک کا چہرہ سامنے آ گیا، یہ کیا گڑبڑ کر رہا ہے، یہ کیا گڑبڑ کر رہا ہے۔ وہ بینہ کیا تھی؟ رسول من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے رسول آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، اذا زلزلت الارض، قیامت کے زلزلے کا بیان ہے، زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، اندر کے بوجھ باہر نکالے گی، انسان کہے گا کیا ہوا اس کو، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے اس کو حکم دیا، نیکی ذرا بھر وہ بھی سامنے، ذرا بھر برائی تو وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ اس کے بعد سورۃ العادیات ہے، والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم ہانپتے ہوئے جاتے ہیں اور گرد و غبار اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، پاؤں کی ٹاپیں مار کر چنگاریاں اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، پھر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرا ہے، گھوڑے کو مالک 4 دن چارہ ڈالتا ہے حالانکہ خالق نہیں ہے، اور دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اے انسان تجھے کیا ہوا، تجھے خالق، تیرا خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، تو پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے، سورۃ القاریہ میں قیامت کا تذکرہ، القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، پتہ تمہیں کیا معلوم ہو قیامت کتنی ہولناک ہے، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوں گے، جس کے میزان بھاری ہوئے وہ کامیاب ہو گیا اور جس کے میزان ہلکے ہوئے وہ ناکام ہو کر دوزخ میں چلا گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں ڈالا کثرت کی ہرس نے، مال و متاع کی ہرس نے، میرے پاس 10 ہیں تو 20 ہو جائیں، 20 ہیں تو 40 ہو جائیں، ہرس نے غفلت میں ڈالا۔ اور یہ کب تک غفلت جاری رہے گی؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ جو قبروں کا منہ جا دیکھو گے۔
تو فرمایا ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، کاش کہ تم اس بات پر یقین کر لیتے، نہیں کرو گے تو آنکھ کے ساتھ دیکھ لو گے، عین الیقین ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم الیقین تو یہ ہے کہ بات سنی بندے نے مان لیا، عین الیقین یہ ہے کہ دیکھیں تو مانیں، اور حق الیقین یہ ہے کہ پھر اس میں مبتلا ہو جائے۔ آج رب کی زبان پر یقین نہیں ہے نا، تو کل جہنم دیکھو گے اور پھر اس کے اندر بھی جاؤ گے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ العصر ہے جی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور یاد ہے یہ جو قسمیں ہیں نا یہ بطور گواہی کے ہوتی ہیں، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، مطلب کیا ہے؟ یعنی زمانہ گواہ ہے اس بات پہ، زمانہ اس بات پہ جیسے ایک آدمی کہے نا کہ جناب زمانے کی قسم بڑے بڑے ظالم ہلاک ہو گئے، مطلب کیا کہ زمانہ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے اس بات پر۔ تو یہ بھی اسی طرح والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، حق بات کی، صبر کی۔ اس کے بعد سورۃ الہمزہ، چغل خور اور عیب گو کے لیے ہلاکت ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، لڑایا ان کو اس کے خلاف بھڑکایا، اس کو ان کے خلاف بھڑکایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے چغل خور کے پیچھے جھنڈا ٹھوکا ہوگا اور دن قیامت کی ذلیل ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے۔ یہ وہ شخص تھا جو لوگوں کے درمیان ادھر ادھر کی باتیں پھیلا کے نفرت کی آگ پھیلایا کرتا تھا۔ الذی جمع مالا وعددا، چغل خور اور عیب گو کی ایک نشانی، مال بھی جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، سمجھتا ہے مال ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، ان قریب حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ پتہ ہے حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، رب کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الفیل ہے جی، کیا ہے جی؟ سورۃ الفیل، فیل کا معنی ہاتھی، ہاتھیوں والے کا قصہ ہے اس سورہ مبارکہ میں، لیکن جاگیں گے تو پھر سناؤں گا۔ جاگ رہے ہیں سارے ساتھی؟ جاگنے کے لیے ایک اور بات سن لیں، اس سارے کی گل نہ کرو، اپنی گل کرو۔ فضل منان صاحب کہہ رہے ہیں سارے جاگ رہے ہیں، میں نے کہا آپ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، باقی سارے کی گارنٹی نہ دو، کیونکہ مجھے کئی چہرے نظر آ رہے ہیں نا کہ تھوڑے ڈاؤن ہے جن کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمہ کذاب تھا نا، جھوٹا مدعی نبوت، اس سے کسی نے پوچھا کہ جو سچے نبی ہیں نا مدینہ منورہ میں رہتے ہیں ان پر تو سورہ فیل نازل ہوئی ہے، تو تسی اگر نبی ہو تو کوئی سورہ فیل شیر اتری تو آڑے تھے وہ زکا اتری پئی؟ بالکل اتری ہے، راتی اتری ہے۔ اچھا جی ہاں سناؤ پھر۔ اب اس بدبخت پہ کیا اترنی تھی، اس نے پھر جھوٹ گھڑا اپنی طرف سے۔ فیل ہاتھی کا نام تو پتہ تھا، اب آگے خود ہی بنایا، لیکن بیچارہ بالکل کوئی جہل تھا، ان پڑھ، نہ کوئی صحیح شعر بھی نہ بنا سکا۔ اس نے کہا سورت یہ اتری ہے جی مجھ پر، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل ذنبہ کثیر خرطومہ طویل۔ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی تمہیں کیا پتہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ لمبا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہاتھی۔ ہے صدقے جامع تے قربان جامع، عقل نہ بوت تولد چے سود، عقل نہ ہو تو بندہ پیدا ہونے کی تکلیف ہی نہ کرے۔ جس کو جناب سورۃ الفیل کا مقابلہ کر رہا ہے قرآن کی آیت کا، اور چول کتنی مار رہا ہے کہ بات ہی نہیں بنا سکتا۔ سنیے قرآن نے کیا سورۃ الفیل میں فرمایا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ لشکر لے کر آئے تھے جناب بیت اللہ کو گرانے کے لیے، کیسی منہ کے کھا کے پلٹے ہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا رب نے ان کی تدبیر کو ہلاک نہیں کر دیا، برباد نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بڑے کو لشکر نہ بھیجے، پرندوں کے غول بھیجے اللہ نے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کنکر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، یعنی مٹا دیا ان کو نام و نشان۔ اور اس کے بعد سورہ قریش ہے، لإیلاف قریش، قریش کا کھیتی باڑی کا کام نہیں تھا، یہ تجارتی قافلے چلتے تھے، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں، ایک یمن کو اور ایک شام کو، اور لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، یار یہ بیت اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اس وقت چونکہ ڈاکے شاکے لوگ مارتے تھے نا، ڈاکو بھی ان کو نہیں لوٹتے تھے کہ چلو یار بیت اللہ کے پڑوسی ہیں،
ہمارے تبلیغی جماعت والے ساتھی کہتے ہیں کراچی کے بازار میں گشت کر رہے تھے، تو ادھر تو لوٹ مار بہت زیادہ ہوتی ہے نا، پستول لے کر آئے اور انہوں نے کہا جی نکالو جو کچھ ہے، نکالا جی، کوئی تسبیح نکلی، کوئی مسواک نکلی، کوئی 10-20 روپے نکلے، وہ ساری، اور مولویوں تھوڑے کو کچھ بھی نہیں، انہاں کہ یار اسی تک گشت کرنے پہ جماعت نہ لائیں، چلو کہ اے پی پیسے لے لو تو ساڈے واسطے بھی دعا کرو، ساڈے واسطے کیا کرو؟ دعا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں او قریشی ہو، تمہارا لحاظ کرتے ہیں ڈاکو بھی، اور کہتے ہیں ساڈے واسطے دعا کرو، اور تم میرے نبی کی مخالفت کرتے ہو۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں اور گرمیوں کے سفر میں تم جاتے ہو، فلیعبدوا رب ھذا البیت، اس گھر کے جو رب ہے نا اللہ، اس کی عبادت تو کرو نا جس نے تمہیں کھانا دیا اور امن دیا۔ اس کے بعد سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے جی، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں سے غافل ہیں۔ شاعر کہتا ہے زباں پر تیرے آئے ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے آگے مگر تیری جبیں بھی رہی، ادھر ایاک نستعین بھی کہتا ہے نماز میں، اور ادھر در بدر پہ جا کے سجدے بھی کرتا ہے۔ فرمایا نمازوں سے غافل جو ہے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین هم یراؤون، جو نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کے لیے، کس کے لیے پڑھتے ہیں جی؟ ریاکاری کے لیے۔ ریاکاری والی نماز جنت میں نہیں جہنم میں لے کر جائے گی۔ وہ شیخ سعدی والا واقعہ یاد ہے نا کہ ایک بندہ ریاکار صوفی تھا، بادشاہ نے دیکھا تو عقیدت ہوئی کہ یار نیک بندہ ہے، اس نے کھانے پہ بلایا، طرح طرح کے کھانے بنائے، صوفی صاحب نے کوئی نہ کھایا، چند لقمے کھائے تھا کہ بادشاہ کہ بڑا نیک بندہ ہے، تھوڑی روٹی کھاتا ہے۔ اب جناب نماز کا ٹائم ہوا، صوفی صاحب نے جناب لمبی رکعتیں شروع کر دی، جناب کبھی قیام اور کبھی رکوع، اٹھے ہی نہیں جنے دا پتر، جناب لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کے جناب جب فارغ ہوا گھر آیا، بیوی سے کہا کہ روٹی بچی ہوئی ہے، اس نے کہا بادشاہ کے گھر سے نہیں کھایا، اس نے کہا یہ راز دی گل ہے، یہ سمجھ نہیں آتی تیروں، تو روٹی ہے تو دے۔ اس نے روٹی کھائی، کھا کے فارغ ہوا، بچے نے کہا پدرے بزرگوار طعام را قضا کنی، نماز را نیز قضا کن، والد بزرگوار روٹی کی قضا تو کر لی، دوبارہ کھا لی، برائے مہربانی نماز کی قضا بھی کر لے۔ اور آگے شیخ سعدی نے فرمایا کلید در دوزخ است آن نماز، کہ در نظر مردم گزاری دراز، وہ نماز جنت میں نہیں جہنم میں لے کر جائے گی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو ریاکاری کرتے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیز بھی نہیں دیتے، اتنے بخیل کنجوس مکھی چوس ہیں کہ کوئی بندہ معمولی سی چیز مانگتا ہے، جیسے پڑوسیوں سے مانگتے ہیں یار جی برتن دے دو اور تھوڑی دیر کے لیے کوئی فلاں چیز دے دو، اتنے بخیل نہیں جی ہم نہیں دیتے، تو فرمایا اتنا بخیل بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے جی، بالکل قرآن مجید ہمارا مکمل ہونے والا ہے، ذرا جاگ دیں سارے ساتھی جی۔ انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ تو کہہ دیں، ماشاء اللہ جاگ رہے ہیں ساتھی جی، اللہ خوش رکھے۔ انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بہت خیر عطا فرمائی ہے۔ اچھا یہ تو ہوا آپ کا مقام، یہ تو ہوا آپ پر اللہ کا انعام کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ فرمایا دنیا کا کوثر قرآن ہے اور آخرت کا کوثر حوض کوثر ہے۔ فصلی لربک وانحر، تیرا پیغام کیا ہے؟ رب کے لیے نماز، رب کے لیے قربانی، بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے، مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹا کے رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اکرمہ کا جب تعارف ہوا نا ابو جہل کا بیٹا ہے، تو اکرمہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ سے کہے یا رسول اللہ یہ مجھے ابو جہل کا بیٹا نہ کہا کریں۔ نبی پاک نے فرمایا تو ہے جو ابو جہل کا بیٹا تو کیا کہیں؟ کہا جی وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ جو اسلام کا دشمن تھا، اللہ اس کے رسول کا دشمن تھا، میں نہیں چاہتا کہ اب میرا تعارف اس کے ساتھ کرایا جائے، بس کہو اکرمہ بن اسلام، اسلام کا سپاہی اکرمہ آ گیا۔ اللہ نے کہا ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہوگا اس
کا نام مٹا کے رکھ دوں گا۔ سگا بیٹا بھی باپ کا نام پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو کوثر دی تو آپ کہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت نہیں کرتا۔ جی انکار کرنا پڑے گا کفر کا، تب ایمان مکمل ہوگا۔ دن کا اقرار ہے تو رات کا انکار کرنا پڑے گا۔ لا الہ غیر اللہ کی نفی کرنی پڑے گی، پھر الا اللہ ہے، پھر اللہ کی توحید کو مانا۔ بندہ کہے بھی کفر بھی ٹھیک ہے اسلام بھی ٹھیک ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ۔ اس لیے فرمایا لکم دینکم۔ جب تم یہ اعلان کرو گے مشکلات تو آئیں گی لیکن اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور فتح بھی آئے گی، اور آپ دیکھیں گے لوگ دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گے۔ اچھا جی ایک بات بتائیں جی کہ فوج میں 3-4 بندے ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں؟ 3-4 بندوں کی فوج بنتی ہے نہ، ایک فوج بھی نہیں بنتی۔ اور قرآن نے افواج بتایا ہے، اللہ کے دین میں کئی فوجیں داخل ہوں گی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں صرف 5 نبی پاک کے ساتھ رہ گئے تھے باقی سارے نعوذ باللہ پھر گئے تھے دین سے، وہ صحیح کہتا ہے یا قرآن صحیح کہتا ہے؟ بے وقوف آدمی 5 بندوں سے تو ایک فوج میں نہیں بنتی، اور اللہ تعالیٰ تو افواج فرما رہے ہیں، فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوئی تھی۔ تو جب فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہوں تو فسبح بحمد ربک، رب کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ اللہب، جب رب کی مدد آئے گی تو دشمن آپ کا مٹ جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہوا، اس کے ہاتھ ٹوٹے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو مال تھا جو اعمال تھے کچھ بھی کام نہ آیا۔ ابو لہب نے میرے نبی سے کہا تھا تبا لک الہذا جماعتنا، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رب نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے۔ میرے محمد کے کیوں ہاتھ ٹوٹے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے کیوں ہاتھ ٹوٹے، میرے نبی کے دشمن کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہاں پہ ایک بات عرض کروں تنقید کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ ہمارے یہاں ایک قصہ مشہور ہے، ربیع الاول میں اس کا سنایا جاتا ہے کہ ابو جہل نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا نبی پاک کی ولادت پر، لہذا اس کی انگلی سے پانی آتا ہے جہنم میں۔ ایک بندہ کو ملا خواب میں، اس پوچھا ابو لہب تو کہ سنا بھائی تیرے نال کی ہوئی ہے؟ اس کا کہا ہاں تھا جہنم ہے، لیکن ایک انگلی چو پانی مل رہا، پانی مل رہا جہنم ہے۔ جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی نہ آیا، پانی کہاں مل رہے؟ انگلی سے، کیونکہ انگلی کے ساتھ میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ میرے بھائی انگلی ہاتھ میں ہوتی ہے یا سر پہ ہوتی ہے؟ بولتے نہیں پتہ شک ہے، جو دیکھ لو کبھی انگلی ہاتھ میں ہوتی ہے نا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوئے، دونوں ہاتھ۔ ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، یدا کہتے ہیں دونوں، انگلی ہاتھ میں ہی ہوتی ہے نا۔ رب کہتا ہے اس کے ہاتھ برباد ہوئی ہے اور ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کو پانی مل رہا ہے۔ کتنی بے وقوفی ہے بھائی، پرکھو قرآن پہ قصے کہانیوں کو، قرآن کے خلاف کوئی قصہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، ہے ارشاد خداوند عالم پاک محمد تائیں، ذات رب دی واحد جانو جو ہے سب دا سائیں۔ اللہ الصمد، او بے نیاز الہی، سب محتاج اسی دے، او محتاج کسے دا نہیں، ملک وچ راج اسی دے۔ لم یلد ولم یولد، نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے اس دا، او ہے پاک الہی، مرن جمن تھی پاک منزہ، سب اس دی ہے شاہی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ہم سرتے برابر اس سے دوسرا کوئی نہ ثانی، او ہمیشہ باقی اللہ ساری دنیا فانی۔ اس کے بعد ہے سورۃ فلق اور سورۃ الناس، معوذتین، پناہ دینے والیاں۔ بھائی حالات جب آئے اور دشمن کے حملے ہوں، شیطان کے وسوسے ہوں، یا جادو ٹونا ہو یا کوئی اور ایسی بات ہو، تو پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ قل، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی جو رات کے اندھیروں سے
کھینچ کر روشنی نکال لیتا ہے، وہ اللہ قدرتوں والا ہے، اسی کی پناہ اور حفاظت میں میں آتا ہوں۔ تیری اوٹ پناہ خدایا، اور کوئی نہیں سجدہ، جس ڈیوے نو آپوں پالیں قد کسی تھی بجدا۔ اے اللہ تیری پناہ چاہیے، من شر ما خلق، ہر چیز کی شر سے جس کو تو نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ پھونکے مارنے والیوں کو دیکھیں ایسے جناب چھو چھو کر کے جناب اے بدا گیا تو فلاں ہو گیا، ان کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر اتر آئے۔ حسد میں جب مبتلا ہو جاتا ہے نا تو پھر کچھ نہیں دیکھتا، پھر جان کا بھی دشمن، پھر مال کا بھی دشمن، پھر امن اور سکون کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس کی جو انسانیت کا رب ہے، ملک الناس لوگوں کا مالک ہے، الہ الناس لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ شیطان اتنا بے ایمان ہے، اٹھا وسوسہ ڈال کے خود پیچھے ہٹ جاتا ہے اور انسان آگے جرم کرتا رہتا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ نے بتایا نا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان نے انسان کو کفر کر، فلما کفر، جب انسان نے کفر کر دیا، قال انی بری، اس نے کہا میں بری ہوں اب بھگت ہوں۔ شیطان کا یہ کام ہے، خناس، شیطانی کر کے پیچھے ہٹ جانا۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا ٹی وی لگا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑا کوئی خناس ہے بھائی، کہتے ہیں نا خناس کا مطلب یہ پیچھے ہٹ جانے والا، شرارت کی۔ شیطان سے کسی نے پوچھا اور تو کس طرح خناس ہے، اس نے کہا ادھر آ میں تجھے سمجھاؤں، دیکھنا میں کس طرح خناس ہوں۔ شیرہ تھا دکان پہ پڑا ہوا مٹھائی کا، شیرے میں انگلی لگائی، دیوار پہ لگائی، اس نے کہا ہن تماشا دیکھ۔ مکھیاں آئیں شیرے پہ، چھپکلی کو کہا مکھیاں آئی ہیں، چھپکلی آئی مکھیوں پہ، بلی آئی چھپکلی پہ، کتا آیا بلی پہ، اس نے اس کو مارا، دکاندار کی بلی مر گئی، اس نے کتے کو پتھر مارا، ادھر کتا مر گیا، کتے والے نے دکاندار کو مارا، وہ مرا زخمی ہوا، اس کے بھائیوں نے ان کو مارا، اس نے کہا یہ ہوتا ہے خناس۔ اے میں نے تھوڑی سی انگلی لگائی ہے، دیکھ آگے تباہیاں ہی تباہیاں ہو گئی ہیں۔ شیطانی اس کو کہتے ہیں نا، شیطانی کرنا، بھائی کسی کام میں شیطانی کر دے، شیطانی کر کے خود پیچھے ہٹ گیا اور پھر جناب کیا ہو گیا۔ ہمارے علاقے میں ہمارے دادا جی سناتے تھے، بندے کو جانتے تھے کہ وہ جناب اس طرح کرتا تھا کہ کھڑی فصل کو آگ لگا دیتا، گندم کی فصلیں تیار، آگ لگا دی۔ کئی دفعہ پکڑا گیا، لوگوں نے مارا پیٹا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ جناب اس نے تیلی پھینکی اور فوراً مسجد میں مغرب کا ٹائم تھا، جا کے پہلی صف میں اقامت بھی کی۔ ظاہر تھوڑی دیر کے بعد آگ بھڑکتی ہے، نماز سے فارغ ہوئی ہے، اتنے میں آگ بھڑک رہی تھی، سارے لوگ بجھانے کے لیے گئے، وہ بھی مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ آگ بجھانے کے لیے۔ اب لوگوں نے کہا کہ اس نے آگ لگائی ہے، مولوی صاحب نے کہا اس نے آج نہیں لگائی، میں گواہی دیتا ہوں آج اس نے آگ نہیں لگائی۔ انہوں نے کہا اگر مولوی صاحب قسم کھا کے کہیں کہ اس نے نہیں لگائی تو ہم اس کو چھوڑ دیتے، ورنہ اس پہ ہمیں شک ہے، شک نہیں پک ہے اس نے لگائی ہے۔ لیکن مولوی صاحب اگر قسم کھائیں تو مولوی صاحب تیار ہو گئے، انہوں نے تو اپنے سامنے بھی دیکھا بھی اقامت کی ہے، پہلی صف میں نماز پڑھی ہے۔ جب مولوی صاحب قسم کے لیے تیار ہوئی ہے نا، اس نے کہا مولوی صاحب ہو، آخر پھر بھی کچھ غیرت تھی اس کے اندر، مولوی صاحب ہو بس تسی میری جگہ تے قسم نہ چاہو، رہن دے، تسی معذرت کر لو بس، ٹھیک ہے میری جگہ تے قسم نہ چاہو۔ دادا کہتا ہوں تو لائی، دادا کہتا اور کس لائی استاد جی، وہ بدبختہ تو اقامت گئی ہے استاد جی، تیلی سٹ کے بعد اقامت گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں خناس۔ کیا کہتے ہیں؟ خناس۔ تیلی پھینک کے ادھر اقامت، سمجھ آئی؟ ادھر شرارت کر کے لوگوں کو لڑا کے لوگوں کا نقصان کر کے ادھر جناب نماز اور اقامت، اور یہ فرمایا کہ نہ یہ ہے خناس، اللہ خناسیت سے محفوظ فرمائے۔ اچھا یہ خناس کیا کرتا ہے؟ یہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس،
من الجنت، ہاں جی، صرف جنوں میں نہیں، والناس، ایسے کچھ خناس انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جن کا کام ہی سینے میں الٹی سیدھی باتیں ڈالنا اور بھڑکانا اور لوگوں کو لڑانا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، سورۃ الناس مکمل ہوئی، ایک چھوٹا سا ربط عرض کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ نہیں، پہلی سورت کون سی؟ سورۃ الفاتحہ۔ کہاں سے شروع ہوا قرآن ماہ؟ سورۃ مکمل کہاں پہ؟ سورۃ اول آخر کا ذرا ایک جوڑ عرض کروں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہے جی الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کا پالنے والا کون ہے؟ اور یہاں پہ فرمایا قل اعوذ برب الناس، لوگوں کا پالنے والا کون ہے؟ وہاں فرمایا جہانوں کا پالنے والا اللہ، یہاں فرمایا لوگوں تمہارا پالنے والا بھی اللہ۔ جہاں سے بات کو شروع کیا تھا اللہ نے، وہیں پر جا کر مکمل فرمایا، رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، شروع میں سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں جی ملک الناس ہے فاتحہ میں؟ ہے فاتحہ میں کدھر ہے ملک الناس بھائی؟ مالک یوم الدین ہے۔ کیا ہے؟ مالک۔ وہ ایک بندے کی شادی ہے نا، مولوی صاحب پوچھا فلانے دی دھی تینوں قبول ہے؟ اس کا استاد جی جس طرح تھوڑی مرضی ہے۔ میں آخیا بھائی ملک الناس فاتح جائے جی ہے جی، اب تھوڑی مرضی تھی جانے پتا ہو سی۔ پھر بھائی فاتحہ میں ملک الناس نہیں ہے، فاتحہ میں مالک یوم الدین ہے۔ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے۔ سورۃ الناس میں ہے ملک الناس، لوگوں تمہارا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اچھا، تیسری بات فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہاں پہ فرمایا الہ الناس، اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں کہ معبود جو تو ہے۔ تین باتیں جی، رب اللہ فاتحہ کے شروع میں، ناس کے آخر میں، رب اللہ، مالک اللہ اور معبود اللہ۔ یہ تین بنیادی باتیں ہیں، قرآن کا موضوع ہے کہ یہ تین باتیں سمجھ جاؤ، پالنے والا بھی اللہ، پوری کائنات کا مالک بھی اللہ۔ جب پالتا وہ ہے اور مالک وہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ اللہ۔ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔